بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی، حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا آپ نکاح نہیں کر لیتے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، کس سے؟ عرض کیا، آپ چاہیں تو کنواری سے کر لیں، آپ چاہیں تو بیوہ سے کر لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا، کنواری کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، مخلوق میں جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں ان کی بیٹی یعنی عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ نے دوبارہ سوال فرمایا، بیوہ کون ہے؟ جواب دیا، سعدہ بنت زمیہ، جو آپ پر ایمان لا چکی ہیں اور آپ کے اتباع کرتی ہیں۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر ہے جاؤ دونوں جگہ میرا پیغام لے جاؤ۔ چنانچہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچی۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف نہ رکھتے تھے۔ ان کی بیوی سے کہا، اے ام المومنین، کچھ خبر بھی ہے؟ اللہ نے کس خیر و برکت سے تجھے نوازنے کا ارادہ فرمایا ہے؟ انہوں نے اس دفعہ سوال کیا کہ کیا؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے نکاح کرنے کا پیغام دے کر مجھے بھیجا ہے۔ جواب دیا، ابو بکر تو گھر پر نہیں ہیں، ان کے آنے کا انتظار کرو۔ چنانچہ تھوڑی دیر میں وہ بھی تشریف لے آئے۔ ان سے بھی حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہی کہا، اے ابو بکر، کچھ خبر بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تم کو کس خیر و برکت سے نوازنے کا ارادہ فرمایا ہے؟ بولے، وہ کیا؟ جواب دیا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ عائشہ سے نکاح کرنے کے بارے میں آپ کا پیغام پہنچا دوں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہیں، کیونکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہوں۔ کیا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو سکتا ہے؟ کیونکہ عرب اور مشرکین کسی کو منہ بولا بیٹا اور بھائی بنا لیتے تو اس سے اس کی میراث میں بھی شامل کر لیتے، اس کے رشتہ داروں سے شادی بھی نہ کرتے جو حرام ہوتے تھے۔ اس سوال کا جواب لینے کے لیے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت میں واپس پہنچی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اشکال سامنے رکھا۔ اس کے جواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہہ دو کہ تم اور میں دونوں دینی بھائی ہیں، تمہاری لڑکی سے میرا نکاح ہو سکتا ہے۔ رشتے کے حقیقت یہ کہ باپ شریک یا ماں شریک بھائی کی لڑکی سے نکاح درست نہیں ہے، دینی بھائی کی لڑکی سے نکاح جائز ہے۔ چنانچہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئیں اور شریف فتویٰ جو بارگاہ رسالت سے صادر ہوا تھا اس کا اظہار کر دیا، جس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ سے آپ کا نکاح کر دینے پر راضی ہو گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر اپنی بیٹی عائشہ کا نکاح کر دیا۔ اس کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سعدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئیں اور ان کے ارشاد اشارہ سے ان کے والد زماں سے گفتگو کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعدہ کا نکاح کر دینے پر راضی کر لیا اور نکاح کرا دیا۔ یہ دونوں نکاح اکٹھے ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود ارشاد فرماتی ہیں کہ میں 6 سال کی عمر میں تھی تو میرا نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں ہوئی تو میری رخصتی کر دی گئی۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی شوال میں ہوئی۔ عرب کے لوگ شوال میں شادی کرنے کو برا سمجھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جہالت کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شوال میں نکاح کیا اور شوال میں ہی میری رخصتی ہوئی، یعنی 3 سال بعد مکہ میں نکاح ہوا اور مدینہ میں رخصتی ہوئی۔ تو اب بتاؤ مجھ سے زیادہ کون سی بیوی آپ کی چہیتی تھی؟ جو آپ نے مجھ سے نکاح بھی شوال میں کیا اور رخصتی بھی شوال میں کی، تو اب اس کے خلاف چلنے کا کسی مسلمان کو کیا حق ہے؟ اسی جہالت کو توڑنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چاہا کرتی تھی کہ شوال کا مہینے میں عورتوں کا نکاح کیا جائے۔ بخاری شریف میں ہے کہ سیدنا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ تم مجھ کو خواب میں 2 مرتبہ دکھائی گئی تھی،
تھی، ایک شخص تم کو ریشم کے بہترین کپڑے میں اٹھائے ہوئے ہے، میں نے کھول کر دیکھا تو تم تھی، میں نے دل میں کہا کہ اگر اللہ کی طرف سے دکھایا گیا ہے تو اللہ ضرور اس کی تعبیر پوری فرما دیں گے۔ دوسری بات سے معلوم ہوتا ہے فرشتہ خوبصورت انسان ریشم کے کپڑے میں ان کو لے آیا تھا۔ رخصتی کی پوری کیفیت اسی طرح ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ اپنی بیوی کو گھر کیوں نہیں بلا لیتے؟ آپ نے فرمایا اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں بطور قرض پیش کر دیتا ہوں، چنانچہ آپ نے اس کی پیشکش قبول فرما لی اور بیوی کے باپ ہی سے قرض لے کر مہر ادا کیا۔ مسلم شریف میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مہر عموماً 12.5 آن کیا، یعنی 500 درہم تھا۔ آج کل مہر میں ہزاروں روپے مقرر کیے جاتے ہیں اور مہر کی کمی کا باعث سمجھتے ہیں، حالانکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر قیامت میں کوئی بھی محرز نہیں ہے۔ ان کی بیٹی کا مہر 500 درہم تھا، جس سے ان کی عزت کو کچھ فرق نہ لگا اور دینے والے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ نے مہر نہ ہونے کی وجہ سے کم مقرر کرنے کا نہ سمجھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ رخصتی سے ادائیگی مہر کی اہمیت بھی معلوم ہو گئی، کیونکہ مہر کے ادا کرنے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر ضروری سمجھا کہ مہر کی ادائیگی کے انتظام نہ ہونے کی وجہ سے رخصتی لینے میں تحمل فرمایا۔ امت کے لیے ان باتوں میں نصیحت ہے کہ مہر ضرور ادا کیا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ رخصت کے بارے میں فرماتی ہیں کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی کہ میری والدہ نے آ کر مجھے آواز دی، مجھے خبر بھی نہ تھی کہ کیوں بلا رہی ہیں۔ میں ان کے پاس پہنچی تو میرا ہاتھ پکڑ کر چلی اور مجھے گھر کے دروازے کے اندر کھڑا کر دیا۔ ان کے اچانک بلانے سے میرا سانس پھول گیا تھا۔ ذرا دیر بعد سانس ٹھکانے سے آیا۔ گھر کے اندر دروازہ کے پاس والدہ صاحبہ نے پانی لے کر میرا سر منہ دھویا۔ اس کے بعد مجھے گھر میں داخل کیا۔ وہاں انصار کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے دیکھتے ہی کہا تمہارا آنا خیر و برکت ہے اور نیک فعال ہے۔ میری والدہ نے مجھے ان عورتوں کے سپرد کر دیا اور انہوں نے میرا بناؤ سنگار کر دیا۔ اس کے بعد وہ عورتیں علیحدہ ہو گئیں۔ اچانک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لے آئے۔ یہ چاشت کا وقت تھا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نئی بیوی سے ملاقات فرمائی۔ سادگی سے شادی ہوئی، نہ دھلا گھوڑے پر چڑھ کر آیا، نہ آتش بازی چھوڑی گئی اور نہ کسی طرح کی دھوم دھام ہوئی، نہ تکلیف ہو، نہ آرائش و مکان ہو، دلہن کے گھر ہی میں دلہا دلہن مل جائیں۔ آج اگر ایسی شادی کر دی جائے، دنیا بہت سارے اعتراضات کرتی ہے۔ خدا بچائے جہالت سے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عرب کے 9 سال کا بچہ 15-16 سال کا بچہ نظر آتا ہے۔ ہم نے مسجد نبوی میں وہ بچے دیکھے افطاری کراتے ہوئے تو واقعی ان کی شکل سے نظر آتا تھا کہ عمر میں 7-8 سال کا ہے اور نظر وہ 14-15 سال کا آ رہا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتی ہیں کہ میری جب رخصتی ہوئی میں 9 سال کی عمر کی تھی، اور خود ان کا بیان ہے کہ میں بالغ ہو چکی تھی۔ یہ روایات موجود ہیں۔ اس لیے فقہی مسئلہ بھی یہی ہے کہ جو بچی 9 سال کی عمر میں اس کو حیض آ جائے وہ بالغ شمار ہوگی، اس پر نماز فرض ہوگی، اس پر روزے فرض ہوں گے، اگر مالدار ہے تو حج بھی فرض ہوگا، زکوٰۃ بھی فرض ہوگی، اس پر لازمی ہے۔ یہ کم سے کم عمر ہے۔ 8 سال کی بچی کو آپ کبھی بھی بالغ نہیں کہہ سکتے، اور زیادہ سے زیادہ عمر 12-13 سال کی ہے کہ 12-13 سال کی عمر تک اگر کسی بچی میں علامات ظاہر نہ ہوں جیسے حیض وغیرہ ہیں تو اس بچی کو بالغ شمار کر کے اس پر نماز، روزے وغیرہ فرض کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔